پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف، آیت نمبر 71 سے تفسیر دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا۔ سو دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے اسے پھاڑ دیا۔ کہا کیا تو نے اسے اس لیے پھاڑ دیا کہ اس کے سواروں کو غرق کر دے، بے شک یقیناً تو ایک بہت بڑے کام کو آیا ہے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا۔ کہا کیا میں نے نہ کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ کہا مجھے اس پر نہ پکڑ جو میں بھول گیا، اور مجھے میرے معاملے میں کسی مشکل میں نہ پھنسا۔ ان آیات سے پیغمبروں سے بھول کا صادر ہونا ثابت ہوتا ہے، اور کامل استاذ کا شاگرد کی غلطی پر مواخذہ پہلی غلطی پر مواخذے میں نسبتاً نرمی کرنے اور بھول کے عذر پر درگزر کرنے کا سبق حاصل ہوتا ہے۔ الم اقل لک سے نرم ہے۔ فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ ایک لڑکے سے ملے تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ کہا کیا تو نے ایک بے گناہ جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر قتل کر دیا؟ بے شک یقیناً تو ایک بہت برے کام کو آیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لڑکا جوان تھا، اگرچہ وہ اپنے جیسے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، کیونکہ گزشتہ حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ کافر تھا جبکہ اس کے والدین مومن تھے۔ اگر وہ بچہ ہوتا تو اسے کافر نہ کہا جاتا، کیونکہ مومنوں کی اولاد کو بچپن میں کافر نہیں کہا جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسے کسی کو قتل نہ کرنے کی وجہ سے بے گناہ کہا ہے، بچہ ہونے کی وجہ سے نہیں۔ اس لیے خضر علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے ایک کافر کو قتل کرنا کوئی جائے اعتراض نہیں۔ غلام کا لفظ بچے کے علاوہ جوان اور ادیڑ عمر پر بھی بولا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث معراج میں موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ھذا الغلام کہا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ کہا اگر میں تجھ سے اس کے بعد کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً تو میری طرف سے پورے عذر کو پہنچ چکا ہے۔ قال الم اقل لک، کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا
ان الفاظ میں تنبیہ پہلے سے سخت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ درگزر 2 دفعہ ہوتی ہے، تیسری دفعہ کوئی معاف نہ کرے تو وہ حق بجانب اور معذور ہے، اور یہ کہ استاذ اگر سمجھے کہ میں طالب علم کو نہیں پڑھا سکتا تو وہ عذر کر سکتا ہے۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے اور انہوں نے اس کے رہنے والوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ان کی مہمان نوازی کریں۔ پھر انہوں نے اس میں ایک دیوار پائی جو چاہتی تھی کہ گر جائے، تو اس نے یعنی خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تو چاہتا تو ضرور اس پر کچھ اجرت لے لیتا۔ بعض صوفیوں نے اس آیت سے گدائی کے مستحب ہونے کا استدلال کیا ہے، اس لیے عموماً صوفی لوگ روزی کمانے کے بجائے مانگتے ہیں اور اس کام میں مہارت رکھتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی جہالت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، بخاری کی روایت ہے۔ آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی بوٹی نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ جو واقعے میں ہم نے پڑھا کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے اور انہوں نے بستی والوں سے کھانا طلب کیا، تو یہ انہوں نے اپنے حق کا سوال کیا ہے جو بطور ضیافت بستی والوں پر فرض تھا۔ حضرت عقبہ بن عامر نے بیان کیا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ ہمیں بھیجتے ہیں اور ہم کسی قوم کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہماری ضیافت نہیں کرتے، تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا اگر تم کسی قوم کے پاس جاؤ اور تمہارے لیے ان چیزوں کا حکم دیا جائے جو مہمان کے لیے چاہیے تو قبول کرو، اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان سے مہمان کا حق لے لو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا۔ کہا یہ میرے درمیان اور تیرے درمیان جدائی ہے، ان قریب میں تجھے اس کی اصل حقیقت بتاؤں گا جس پر تو صبر نہیں کر سکا۔ هذا فراق، اس میں اصل میں تنوین تھی، پھر تخفیف کے لیے مضاف کر دیا۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی
جو دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی چھین لیتا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، تو ہم ڈرے کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو ان کا رب اس کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت میں زیادہ قریب ہو۔ آیت نمبر 79 میں بتایا گیا کہ رہی وہ کشتی، وہ چند مسکینوں کی تھی۔ اس آیت میں کشتی کا مالک ہونے اور اسے کرائے پر چلانے کے باوجود ان لوگوں کو مسکین کہا گیا۔ معلوم ہوا کہ مسکین وہ ہے جس کی آمدنی اس کی ضروریات سے کم ہو، یعنی وہ ضرورت مند لوگ جو نہ مانگتے ہوں اور نہ کسی کو ان کی حالت کی خبر ہو کہ ان پر صدقہ کریں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ فقیر کی حالت مسکین سے بدتر ہوتی ہے۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ کا معنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کے آگے کیا ہے کہ رہی کشتی وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی چھین کر لے لیتا تھا۔ آیت نمبر 80 اور 81 دیکھیے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے مومن بندوں کی آنے والے فتنوں سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے۔ تو رہا لڑکا، اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، ہم ڈرے کہ وہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا۔ ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو ان کا رب اس لڑکے کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت میں زیادہ قریب ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، اور رہ گئی دیوار تو وہ شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک تھا۔ تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں تیرے رب کی طرف سے رحمت کے لیے، اور میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر تو صبر نہ کر سکا۔ آیت نمبر 82 سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اپنے صالح بندوں کی وفات کے بعد بھی ان کی مومن اولاد کی خاص حفاظت فرماتا ہے، اور قیامت کے دن بھی ان کو خاص رحمت نصیب ہوگی۔ ان تینوں واقعات کی اصل حقیقت بیان کرتے ہوئے خضر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ادب کو خاص طور پر ملحوظ رکھا ہے۔ کشتی کو عیب دار کرنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے،
لڑکے کے قتل کے ارادے کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور اس کے صالح باپ کو بہتر اولاد عطا کرنے کی نسبت اللہ تعالی کی طرف فرمائی ہے، اور یتیم لڑکوں کے بالغ ہو کر اپنا خزانہ سنبھالنے کے ارادے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی ہے۔ پارہ نمبر 16 سے دیکھیے، ان آیات کا ذرا خلاصہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 75 سے۔ جب خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ یقیناً تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا؟ کہا اگر میں تجھ سے اس کے بعد کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھنا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یقیناً تو میری طرف سے پورے عذر کو پہنچ چکا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت ابی بن کعب سے نقل کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تو پہلے اپنے آپ سے ابتدا فرماتے اور کہتے، رحمت اللہ علینا وعلی موسیٰ، اللہ کی رحمت ہو ہم پر اور موسیٰ پر۔ پھر فرمایا اگر وہ صبر کر لیتے تو وہ اپنے صاحب یعنی خضر علیہ السلام سے بہت سے عجائب دیکھتے، لیکن انہوں نے خود ہی کہہ دیا۔ آیت نمبر 76 میں آتا ہے، اگر میں تجھ سے اس کے بعد کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھنا۔ یہ خود ہی کہہ دیا انہوں نے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 77 میں حتی اذا اتیا اہل قریۃ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت ابی بن کعب سے نقل کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے، وہ ایک گاؤں کے بخیل لوگوں کے پاس پہنچے۔ مسلم کی روایت ہے، یعنی جو مہمان نوازی نہیں کرتا، مہمان کا اکرام نہیں کرتا، وہ بخیل ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ جو کشتی تھی اس میں سوراخ اس لیے کیا کہ آگے ایک بادشاہ تھا جو کشتیوں کو چھین لیتا تھا، وہ کشتیاں جو بے عیب ہوتی تھیں، غاصبانہ طریقے سے کسی کا مال چھیننے والے کی اسی قدر نیکیاں قیامت کے دن چھین کر مالک کو دے دی جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم میں سے مفلس وہ بندہ ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار اور مال و متاع نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا تو اس کے پاس نامہ اعمال میں نماز، روزے اور زکوٰۃ جیسی نیکیاں ہوں گی، لیکن اس کے نامہ اعمال میں یہ برائیاں بھی ہوں گی کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بدکاری کی تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، یعنی ظلم کیا ہوگا، تو اس ظالم کی نیکیاں اس مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اور اگر اس کی نیکیاں اس کے ذمے واجب الادا ظلموں کا فیصلہ کیے جانے سے پہلے ختم ہو جائیں گی تو ان مظلوموں کے گناہ لے لیے جائیں گے اور اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس ظالم کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔
اور رہا وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، ہم ڈرے کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا۔ گویا لڑکے کے مار ڈالنے کا سبب یہ بیان کیا کہ اس کے ماں باپ ایماندار تھے۔ اور وہ لڑکا اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں منکر ایمان ٹھہر چکا تھا، اس لیے اس کے زندہ رہنے سے اس کے ماں باپ بھی اس کی محبت میں اپنی حالت پر نہ رہتے۔ دین کی حفاظت کی نظر سے یہ قتل ایسا ہی ہے جیسے کعب بن اشرف یہودی کا قتل۔ دونوں قتلوں میں فرق اتنا ہے کہ کعب بن اشرف کا دین میں خلل ڈالنا ظاہر ہو چکا تھا، اور اس لڑکے کا یہ خلل اللہ تعالیٰ کے علم غیب کے موافق آئندہ ظاہر ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے وہ غیب کا حال خضر علیہ السلام کو بتلا دیا اور انہوں نے اللہ کے حکم سے اس کو مار دیا۔ اور رہ گئی دیوار تو وہ شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ یتیموں کے حال پر اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نظر رحمت ہے، جس کے سبب اس نے یتیموں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے والے شخص کے لیے جو مرتبہ رکھا ہے، اس کو اپنے رسول کی احادیث کے ذریعے ظاہر فرمایا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا شخص جنت میں اس طرح قریب ہوں گے، اور آپ علیہ السلام نے اپنی شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر اشارہ کیا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر خضر علیہ السلام نے کہا، یہ تینوں کام جو میں نے کیے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہیں، یہ کام میں نے از خود نہیں کیے بلکہ مجھے ان کے بارے میں حکم دیا گیا۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ بعض کہتے ہیں نبی نہیں تھے، لیکن راجح موقف جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اسی صورت میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الکہف آیت نمبر 65 میں، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے ہاں سے ایک رحمت عطا کی۔ نبوت کو اکثر قرآن مجید میں رحمت کہا گیا، اور اسے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا، تو یہ علم اللہ تعالیٰ انبیاء کو دیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ ابھی بھی زندہ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی وفات سے چند روز پہلے، تمہاری آج کی رات وہ ہے کہ اس رات سے لے کر 100 سال کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے وہ باقی نہیں رہے گا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی اس سے زیادہ کوئی زندہ نہیں رہتا، تب سے لے کے اب تک وہ زندہ ہے ایسا نہیں ہے، ان کی وفات ہو چکی ہے۔ پھر اسی طرح کسی برے شخص کو قتل کرنے کا جو حکم ہے، جو اجازت ہے، وہ کسی ولی کو نہیں مل سکتی۔ یہ قتل اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا تھا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اور وہ تجھ سے ذو القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ میں تمہیں اس کا کچھ ذکر ضرور پڑھ کر سناؤں گا۔ واؤ کے ساتھ ذو القرنین کے قصے کا موسیٰ علیہ السلام کے قصے پر عطف ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ،
یسألونک نہیں ہے، ویسألونک یہ عطف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے خضر علیہ السلام کے ساتھ قصے میں علم کے حصول کے لیے سفر کرنے کا ذکر تھا، اور ذوالقرنین کے قصے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے سفر کا ذکر ہے۔ چونکہ علم عمل کی بنیاد ہے، اس لیے اس کا ذکر پہلے فرمایا، پہلے علم کا سفر، اب جہاد کا سفر۔ یہ مناسبت ہے دونوں قصوں میں۔ ایک مناسبت یہ ہے کہ دو باغوں والے شخص اور ابلیس کے تکبر اور ان کے انجام کے بعد موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کا اتنے مرتبے کے باوجود اور ذوالقرنین جیسے عظیم بادشاہ کا مشرق اور مغرب کی سلطنت کے باوجود ہر قسم کے تکبر سے پاک ہونے کا اور حد درجہ عاجزی اختیار کرنے کا ذکر فرمایا تاکہ ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ ذوالقرنین کون تھا، کس ملک کا تھا، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، البتہ اتنا واضح ہے کہ عرب کے لوگ اس سے واقف تھے، ان کے شعروں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اس لیے انہوں نے اس کے متعلق سوال کیا، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں، تو کہہ دیجئے میں تمہیں اس کا کچھ ذکر ضرور پڑھ کر سناؤں گا۔ ذوالقرنین کے اس لقب کی مختلف وجہیں بیان کی گئی ہیں۔ ذوالقرنین قرن سے، قرن کے کئی معنی ہیں، سینگ، کنارہ، بالوں کی مینڈی، دو سینگوں والا، اس سے مراد مرد شجاع ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے تاج پر دو سینگ بنے ہوئے تھے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ زمین کے مشرق اور مغرب کے دونوں کناروں تک پہنچا۔ چوتھی یہ کہ اس کے سر کے بالوں کی دو مینڈیاں بنی ہوئی تھیں۔ یہ چاروں باتیں بیک وقت بھی وجہ تسمیہ ہو سکتی ہیں۔ ذکرن تنوین کی وجہ سے ترجمہ کچھ ذکر کیا گیا ہے، یعنی اس کی پوری تاریخ نہیں بلکہ کچھ ذکر بیان کروں گا جس سے تم نصیحت اور سبق حاصل کر سکو۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز میں سے کچھ سامان عطا کیا۔ مکننا سے مراد حکومت اور اقتدار ہے۔ دیکھیے سورہ حج آیت نمبر 41، ہر چیز میں سے کچھ سامان سے مراد وہ تمام وسائل ہیں جن کی اقتدار کے لیے ضرورت ہوتی ہے، مثلا شجاعت، قوت، تدبیر، رائے، فوج، دولت، اسلحہ، سامان سفر، تعمیر اور ترقی کے ذرائع وغیرہ۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو وہ کچھ سامان ساتھ لے کر چلا۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کے مقام پر پہنچا تو اسے پایا کہ وہ دلدل والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، یعنی سورج کو پایا، اور اس کے پاس ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا ہے ذوالقرنین، یا تو یہ ہے کہ تو انہیں سزا دے، اور یا یہ کہ تو ان کے بارے میں کوئی نیک سلوک اختیار کرے۔
تبع ساتھ گیا، اتبع ساتھ لے گیا، یعنی اس نے اپنے اقتدار کو مضبوط اور وسیع کرنے کے لیے اور پوری زمین پر اللہ کا کلمہ غالب کرنے کے لیے ایک لمبے سفر کی تیاری کی، اور اس کے لیے درکار فوج، اسلحہ اور سامان سفر ساتھ لے کر گیا۔ مغرب کی طرف جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل پڑا، راستے میں ہر مقابل کو زیر کرتا ہوا اور ہر رکاوٹ کو روندتا ہوا زمین کے اس حصے تک جا پہنچا جہاں تک اس وقت آبادی موجود تھی اور سفر ممکن تھا۔ اس سے آگے سمندر سے پہلے وسیع دلدل والا علاقہ تھا جس میں نہ خشکی کے ذرائع سے سفر ہو سکتا تھا نہ بحری ذرائع سے۔ وہاں اس نے سورج غروب ہونے کا مشاہدہ کیا تو وہ اسے ایک کیچڑ والے چشمے میں غروب ہوتا ہوا نظر آیا، کیونکہ آگے سمندر کے اثر سے اور چشموں کی کثرت سے زمین دلدل اور کیچڑ بنی ہوئی تھی۔ جس طرح سمندر، صحرا یا میدان میں سے جو چیز بھی سامنے ہو، سورج اسی میں غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ بعض لوگوں نے جو اعتراض کیا ہے کہ قرآن کے بیان کے مطابق سورج کیچڑ والے چشمے میں غروب ہوتا ہے، انہوں نے غور ہی نہیں کیا کہ قرآن نے ذوالقرنین کا مشاہدہ بیان فرمایا ہے، اور اب بھی دیکھنے والوں کو ایسے ہی نظر آئے گا۔ اصل حقیقت دوسری جگہ بیان فرمائی ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 38 میں، وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا، اور سورج اپنے ایک ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ قُلْنَا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ، یعنی مغرب کی طرف آبادی کے آخری حصے میں اس نے ایک قوم کو پایا تو ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تمہیں اختیار ہے، چاہو تو انہیں قتل کر دو، قید یا غلامی کی صورت میں رکھو، یا جس طرح چاہو سزا دو۔ یا پھر ان کے بارے میں کوئی نیک سلوک اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان قُلْنَا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ، ہم نے کہا اے ذوالقرنین کو بعض مفسرین نے ذوالقرنین کے نبی ہونے کی دلیل قرار دیا ہے، مگر یہ الفاظ اس مفہوم کے لیے صریح نہیں ہیں، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ طالوت کی طرح کوئی نبی ہو جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ پیغام دیا ہو، جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 73 میں آتا ہے، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا اس پر اس کا کوئی ٹکڑا مارو۔ تو بنی اسرائیل کو ڈائریکٹ تو نہیں کہا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کہا تھا۔ تو اکثر سلف اس کے نبی ہونے کے قائل نہیں ہیں، البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کا نیک، مخلص اور مجاہد بندہ تھا، جس نے اپنے آرام کو چھوڑ کر ساری زندگی غلبہ اسلام کے لیے جہاد میں صرف کی۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، اس نے کہا جو شخص تو ظلم کرے گا سو ہم اسے جلدی سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے عذاب دے گا، بہت برا عذاب۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور رہا وہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کے لیے بدلے میں بھلائی ہے، اور ان قریب ہم اسے اپنے کام میں سے سراسر آسانی کا حکم دیں گے۔ ذوالقرنین نے اپنی فتح اور قوت کے نشے میں آ کر سب کو غلام بنانے کے بجائے ہر ایک سے وہ سلوک کرنے کا اظہار کیا جس کے وہ لائق تھا۔ اما من ظلم،
اس سے مراد کفار اور مشرکین ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 82 میں آپ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں۔ اس کا ایک قرینہ یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں ایمان اور عمل صالح والوں کا ذکر ہے، یعنی کفار اور مشرکین میں سے ہر ایک سے اس کے حسب حال سخت سزا کا سلوک کروں گا، جنگ پر آمادہ لوگوں کو قتل اور قید کروں گا اور غلام بناؤں گا، دوسروں سے جزیہ لے کر غلام بنا کر رکھوں گا، پھر قیامت کے دن وہ اپنے کفر اور شرک کی بہت بری سزا پائیں گے۔ رہے ایمان اور عمل صالح والے تو ان کے لیے بدلے میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اور ہم ان کے ساتھ اپنے تمام معاملات میں آسانی کا سلوک کریں گے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی جنگوں میں اسی پر عمل فرمایا۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ کچھ اور سامان ساتھ لے کر چلا۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، یہاں تک کہ جب وہ سورج نکلنے کے مقام پر پہنچا تو اسے یعنی سورج کو ایسے لوگوں پر طلوع ہوتے ہوئے پایا جن کے لیے ہم نے اس کے آگے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا۔ مغرب کی طرف انسانی آبادی کے آخری حصے تک تمام علاقے فتح کر کے اب اس نے رخ کیا مشرق کی طرف۔ سفر کے لیے ہر قسم کا ساز و سامان لیا، اپنی زبردست افواج اور جنگی ساز و سامان ساتھ لے کر بے شمار دریاؤں، پہاڑوں، جنگلوں اور صحراؤں کو عبور کرتا ہوا اور تمام بادشاہوں کو شکست دیتا ہوا مشرق کی طرف آبادی کی ابتدا تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے جن کے پاس سورج کی تپش سے بچنے کے لیے کوئی پردہ نہیں تھا، نہ کوئی مکان، نہ عمارت، نہ خیمہ، نہ لباس۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر نہیں فرمایا، مگر اہل مغرب کے ساتھ اس کے سلوک سے ظاہر ہے کہ اس نے انہیں بھی اسلام کی دعوت دی اور ہر ایک کے ساتھ اس کے رویے کے مطابق سلوک کیا اور انہیں وحشی زندگی کے بجائے تہذیب و تمدن کی تعلیم دی۔ کذالک، ایسے ہی تھا۔ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، اور یقیناً ہم نے جو کچھ اس کے پاس تھا اس کا علم کی روح سے احاطہ کر رکھا تھا، یعنی اہل مشرق سے اس کا سلوک بھی اہل مغرب جیسا تھا۔ یا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کے مغرب اور مشرق اور اس کے درمیان تمام علاقوں کے پامال کرنے کو ناممکن نہ سمجھے۔ یقیناً ایسے ہی ہوا، اور اس مقصد کے لیے اس نے جو افواج اور ساز و سامان مہیا کیا اور اپنا عیش اور آرام ترک کر کے مسلسل سفر اور جنگوں کی جو تکالیف برداشت کیں، اس کی پوری خبر ہم ہی کو ہے۔ کسی دوسرے کو کیا خبر؟ ذوالقرنین کی زندگی سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں ان میں سے پہلا سبق یہ ہے کہ اقتدار حاصل ہوتے ہی بلند ہمت مسلم حکمران جوانی ہی میں تمام دنیا کو فتح کرنے کا عزم کر لیتے ہیں، کیونکہ ذوالقرنین کے اتنی بے پناہ افواج کو لے کر اتنے طویل سفر اور پیش آنے والے مارکوں کے لیے طویل عرصے کی بھی ضرورت تھی۔
دوسرا سبق یہ ہے کہ اگرچہ شاہی محلات کے جھرمٹ میں زندگی گزارنے میں بھی لذت ہے، مگر گھوڑے کی پشت پر پہاڑوں، صحراؤں، جنگلوں اور دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے اور زخم کھانے کے بعد فتح میں جو سرور ہے اور اسلام کو سربلند کرنے میں جو عزت ہے، عیش پرستی کی لذت کو اس سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ اقتدار حاصل ہونے کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء کا مشن بھی مسلسل جہاد کے ذریعے سے مشرق سے مغرب تک اسلام پھیلانا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک تمام دنیا کے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں یا جزیہ دے کر محکوم نہ بن جائیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے تمام مشارق اور مغارب دکھا دیے اور بتا دیا کہ آپ کی امت کی سلطنت یہاں تک پہنچے گی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور فی الواقع چند ہی سال میں مشرق کے آخر تک ایک صحابی لشکروں سمیت جا پہنچے اور مغرب کے آخر تک عقبہ بن نافع پہنچے۔ جنوب اور شمال کی طرف جو علاقے رہ گئے ان کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین کی پشت پر اینٹوں یا بالوں کا بنا ہوا کوئی گھر باقی نہیں رہے گا مگر اللہ تعالیٰ اس میں کلمہ اسلام کو داخل کر دے گا۔ یا انہیں ذلیل کرے گا اور وہ اس کے محکوم بن جائیں گے۔ اب دیکھیے محمدی ذوالقرنین کب اٹھتا ہے جو یہ کارنامہ سر انجام دے گا۔ بہرحال ہم سب کو کسی ذوالقرنین کا انتظار کرنے کے بجائے جتنا ہو سکے خود ہی اسلام کی سربلندی اور کفر کو مٹانے کے لیے جہاد کی ضروریات مہیا کرنے اور دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے مسلسل جہاد میں مصروف رہنا لازم ہے۔ کیا خبر اللہ تعالیٰ کس کو یہ سعادت بخش دے۔ یہی ذوالقرنین کا مشن اور عمل تھا، اور یہی ہمارے پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء کا مشن اور عمل تھا، اور یہی کام ہمارے ذمہ ہے۔ جیسا کہ شروع سورت کی تفسیر میں گزرا کہ اس سورت کی ابتدائی یا آخری آیات کا حفظ کرنا دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے، جس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ خلق اکبر من الدجال۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی مخلوق دجال سے بڑی نہیں ہوئی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ پھر جو شخص اس سے محفوظ رہا وہ دوسرے فتنوں سے تو بالاولیٰ محفوظ رہے گا۔ اصحاب کہف اور ذوالقرنین دونوں کے قصوں کا خلاصہ یہ ہے کہ فتنے میں مبتلا کرنے والے کفار کے ساتھ مومن گزارا نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے پاس اقتدار نہیں تو وہ ایمان بچانے کے لیے غاروں اور پہاڑوں میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جان اور اس کے ایمان دونوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور اگر صاحب اقتدار ہے تو پوری عمر کفر اور کفار کی کمر توڑنے میں مصروف رہتا ہے تاکہ وہ غالب آ کر اس کے ایمان کے لیے خطرہ نہ بن سکیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف
اس صورت یا اس کی چند آیات کا پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے تقاضوں پر عمل بھی فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دوستی کر لی جائے، اپنی ایمانی غیرت کو سلا دیا جائے، کفر اور شرک پر زبان بند رکھی جائے، کافر معاشرے میں عیش کی زندگی بسر کرے اور ہم صرف ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کریں، بلکہ حفظ آیات میں ان پر عمل بھی شامل ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 102 سے 104 میں آپ یہ مضمون دیکھیں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ کچھ اور سامان ساتھ لے کر چلا، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان کے اس طرف کچھ لوگوں کو پایا جو قریب نہ تھے کہ کوئی بات سمجھیں۔ مغرب اور مشرق کے سفر کے بعد ذوالقرنین کا یہ تیسرا سفر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی سمت بیان نہیں فرمائی کہ وہ شمال ہے یا جنوب یا کون سا کونا ہے، معلوم ہوتا ہے اسے پوشیدہ رکھنے ہی میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ چنانچہ مدت دراز سے لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی دو پہاڑوں کے درمیان اس جیسی بلندی والی یہ دیوار کسی نے نہیں دیکھی۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر کو مکمل کر لیں گے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا، انہوں نے کہا ہے ذوالقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد کرنے والے ہیں، تو کیا ہم تیرے لیے کچھ آمدنی طے کر دیں اس شرط پر کہ تو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے۔ بہت سے مفسرین نے ذوالقرنین کا یہ سفر شمال کی طرف قرار دیا ہے، کوئی اسے روس کا علاقہ کہتا ہے، کوئی بغداد کو قرار دیتا ہے، لیکن اس کی سمت واضح نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان کے اس طرف ایسے لوگوں کو پایا جو قریب نہ تھے کہ کوئی بات سمجھیں، یعنی ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ یاجوج اور ماجوج اجمی نام ہیں، اس لیے اجما اور تانیث مجوس کی طرح قبیلہ ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہیں۔ اگر انہیں عربی مانا جائے تو یاجوج بروزن یفعول مثلا یربوع، اور ماجوج بروزن مفعول مثلا معقول ہوگا، اور ان کا ماخذ اجا یا اجو ہوگا۔ غرض یاجوج اور ماجوج کا اشتقاق ایک ہی مادے سے ہے اور اس کے مفہوم میں تیزی اور اشتعال شامل ہے۔ اور یہ لفظ معرفہ اور تانیث کی وجہ سے غیر منصرف ہیں۔ اب یہ تیسرا سفر ہے جو ذوالقرنین نے اختیار کیا۔ دونوں طرف دو اونچے اور لمبے پہاڑ تھے اور دونوں کے درمیان ایک خالی جگہ تھی۔ وہاں انسانوں کی ایسی ایک جماعت رہتی تھی جو کوئی بھی بات نہیں سمجھ پاتی تھی، اس لیے کہ ان کی زبان عجیب و غریب تھی اور ان کے اندر سمجھنے کی صلاحیت بھی کم تھی۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ دونوں پہاڑوں کے پیچھے یاجوج ماجوج کی قوم رہتی ہے،
انہیں جب بھی موقع ملتا ہے دونوں پہاڑوں کے درمیانی راستے سے ہماری طرف آ کر قتل و غارت گری کرتے ہیں، اور لوٹنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ تو کیا آپ ہم سے معاوضہ لے کر ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے؟ ذوالقرنین نے اس بات میں جواب دیا کہ معاوضے کی ضرورت نہیں، لیکن میں یہ کام کروں گا۔ اللہ نے جو مال و دولت اور سلطنت مجھے دی ہے وہ اس معاوضے سے کہیں بہتر ہے جو تم لوگ مجھے دینا چاہتے ہو۔ تم لوگ صرف مزدوروں کی طرح ضروری آلات سے میری مدد کرو تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ کھڑی کر دوں اور اس درے کو بند کر دوں جس سے گزر کر وہ لوگ تمہاری طرف آتے ہیں، لہٰذا مجھے لوہا دو۔ یہ خلاصہ اس کا میں سارا آپ کو بتا رہی ہوں۔ جب دونوں پہاڑوں کی درمیانی جگہ میں لوہے کی اینٹوں کی 2 برابر دیواریں بنا دیں تو ان لوگوں سے کہا کہ اب دونوں دیواروں کے درمیان آگ پھونکو یہاں تک کہ لوہا تپ کر سرخ ہو جائے۔ جب لوہا سرخ ہو گیا تو ذوالقرنین نے ان سے کہا اب مجھے پگھلا ہوا تانبا دو تاکہ اسے گرم لوہے پر انڈیل دوں اور وہ لوہے سے چپک جائے۔ وہ رکاوٹ اتنی اونچی اور چکنی تھی کہ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا آنا بند ہو گیا، اور وہ اتنی موٹی اور سخت تھی کہ ان کے لیے اس میں سوراخ کرنا ناممکن ہو گیا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ دیوار یہاں رہنے والوں کے لیے میرے رب کی رحمت ہے۔ اب یاجوج ماجوج کے لوگ اس راہ سے آ کر ان پر ظلم و ستم نہیں ڈھائیں گے، لیکن جب قیامت کے قریب ان کے نکلنے کا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس رکاوٹ کو ریزہ ریزہ کر دے گا اور زمین برابر ہو جائے گی اور پہلے کی طرح راستہ بن جائے گا۔ اللہ کا وعدہ برحق ہے کہ قیامت آئے گی اور انسانوں کو ان کے اعمال کے مطابق وہ جزا اور سزا دے گا۔ جیسے قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کے نکلنے کا ذکر ایک اور مقام پر بھی آتا ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 96 اور 97 میں، حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور سچا وعدہ بالکل قریب آ جائے گا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اچانک یہ ہوگا کہ ان لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا۔ یا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ، ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظلم کرنے والے تھے۔ سورہ کہف اور سورہ انبیاء دونوں کی آیات کو ملانے سے صاف واضح ہے کہ اس دیوار کے زمین کے برابر ہونے اور یاجوج ماجوج کے موجے مارتے ہوئے نکلنے کا وقت ایک ہی ہے، اس کے بعد قیامت بالکل قریب ہوگی۔ اس کی مزید تفصیل صحیح مسلم میں نبی کریم علیہ السلام کی زبانی موجود ہے کہ یہ سب کچھ دجال کے نکلنے اور مسیح علیہ السلام کے زمین پر نازل ہونے کے بعد ہوگا۔ چنانچہ حضرت نواس بن سمعان سے مروی لمبی حدیث میں دجال کے نکلنے، فتنہ اور فساد پھیلانے، پھر مسیح علیہ السلام کے نازل ہو کر اسے قتل کرنے کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح مصروف ہوں گے
کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائے گا کہ میں نے اپنے کچھ ایسے بندے نکالے ہیں کہ کسی میں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں، اس لیے میرے بندوں کو طور کی طرف لے جا کر محفوظ کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے پہلے لوگ ایک جھیل پر پہنچیں گے تو اس میں جو بھی پانی ہے پی جائیں گے، اور ان کے آخری لوگ گزریں گے اور کہیں گے کہ یہاں کبھی ضرور پانی رہا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور رہیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی گردنوں میں کیڑے ڈال دے گا، تو وہ سب ایک شخص کی موت کی طرح ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے تو زمین میں ایک بالشت جگہ بھی نہیں پائیں گے جسے ان کی گندگی نے نہ بھر رکھا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھا کر وہاں پھینک دیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا کہ کوئی مکان یا خیمہ اس کے بغیر نہیں رہے گا، چنانچہ وہ بارش زمین کو دھو دے گی یہاں تک کہ اسے آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھل اگا اور اپنی برکت واپس لا۔ تو ان دنوں ایک جماعت انار کا ایک حصہ کھائے گی اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کرے گی، اور دودھ والے جانوروں میں برکت دی جائے گی یہاں تک کہ دودھ والی اونٹنی لوگوں کی کئی جماعتوں کو کافی ہوگی، اور دودھ والی گائے لوگوں کے ایک قبیلے کو کافی ہوگی، اور دودھ والی بکری لوگوں کے ایک خاندان کو کافی ہوگی۔ تو وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک طیب ہوا بھیجے گا جو ان کی بغلوں کے نیچے اثر کرے گی، اور ہر مومن اور ہر مسلم کی روح قبض کر لے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح ایک دوسرے سے جنسی ملاپ کریں گے، تو ان پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ یاجوج اور ماجوج آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں، مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے آدم، وہ عرض کریں گے لبیک و سعدیک، اور ہر خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آگ والی جماعت کو نکالو، وہ عرض کریں گے اور آگ والی جماعت کیا ہے؟ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ وہ وقت ہوگا کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا، حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہ ہوں گے، اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ راوی نے کہا تو یہ بات ان پر بہت شاق گزری۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم میں وہ ایک آدمی کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ کہ یاجوج ماجوج میں سے 1000 اور تم میں سے ایک آدمی ہوگا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ بعض کم فہم لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں، زمین کا ہر کونا انہوں نے چھان مارا کہ یاجوج ماجوج ہمیں مل جائیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے راز ہیں۔ جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے ان رازوں سے پردہ اٹھانا ہے۔ تو ذوالقرنین نے یہ جو سفر کیا، اس میں ایک قوم کے پاس پہنچے، قریب نہ تھا کہ کوئی بات وہ لوگ سمجھتے، پھر بھی انہوں نے ذوالقرنین سے گفتگو کیسے کی ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ اشاروں کی زبان میں
جو بین الاقوامی زبان ہے اس میں یا ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کی زبان سمجھا دی ہوگی، جیسا کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولی سکھا دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد کرنے والے ہیں، ہم کچھ آمدنی دیتے ہیں اس شرط پر کہ آپ ایک دیوار بنا دیں۔ خلاصے میں اب یہ قصہ ہم پڑھ چکے ہیں، اب بس آیات پڑھیں گے۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ اس نے کہا جن چیزوں میں میرے رب نے مجھے اقتدار بخشا ہے وہ بہتر ہیں، اس لیے تم قوت کے ساتھ میری مدد کرو کہ میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں۔ اس قوم اور یاجوج ماجوج کے درمیان دو پہاڑ تھے جن کے درمیان ایک درہ تھا جہاں سے آ کر وہ لوگ لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے۔ دو پہاڑوں کے درمیان ان کے برابر ایک بلند دیوار کوئی بادشاہ ہی بنا سکتا تھا جس کے پاس ہر قسم کے وسائل ہوں۔ معلوم ہوا دین کی اشاعت کے لیے، جہاد کے لیے، دعوت کے لیے وسائل کی ضرورت ہے اور ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور پھر منصب اور عہدہ بھی، کوئی قوم کتنی بھی مالدار ہو یہ کام سر انجام نہیں دے سکتی۔ یہ کام کس کا ہے؟ بادشاہ کا۔ اس لیے انہوں نے اخراجات ادا کرنے کی پیشکش کر کے درخواست کر دی تو ذوالقرنین نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دیا ہے اس آمدنی سے بہت بہتر ہے، تم خرچ کی فکر مت کرو۔ ایک حاکم، ایک بادشاہ، اقتدار والا شخص، اس کا رویہ دیکھیے۔ ہاں تم عملی طور پر محنت کے ساتھ میری مدد کرو تاکہ ہم ایک دیوار بنائیں، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں۔ اس سے ذوالقرنین کی فراخ دلی اور سخاوت نفس کے ساتھ ساتھ رعایا کو دشمن سے محفوظ رکھنے کے لیے مضبوط ترین دفاع کا بندوبست کرنا واضح ہوتا ہے۔ لہٰذا تم میری مدد کرو، میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں۔ ردما کا معنی خالی جگہ کو پتھروں سے پر کرنا، اور پتھروں کی بنی ہوئی موٹی دیوار ہے۔ آتونی زبر الحدید، تم میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ۔ حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کا درمیانی حصہ برابر کر دیا تو کہا دھونکو، یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا تو کہا لاؤ میرے پاس کہ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈھیل دوں۔ زبرا زبراتن کی جمع ہے، جیسا کہ غرفتن کی جمع غرفن ہے، معنی ہے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے۔ پہاڑوں کے درمیان ان کی بلندی کے برابر لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے مہیا کرنا، انہیں اوپر پہنچانا اور جوڑنا ہمارے اس ترقی یافتہ دور میں بھی امر محال نظر آتا ہے۔ لیکن دیکھیے یہ کام انہوں نے کیا۔ وہ لوہا جوڑنے کے بعد یکجان کرنے کے لیے انہیں آگ سے سرخ کرنے کا حکم دیا اور ادھر تانبے کو پگھلانے کا بندوبست کیا۔ جب لوہے کی اینٹیں اور تختے سراسر آگ بن گئے تو اس نے کہا اب پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس پر ڈالوں۔ کس قدر مضبوط دیوار بنائی نا، سرکش قوم ہے تاکہ وہ نہ آ سکے اس طرف۔ اس طرح وہ لوہے اور تانبے کی بہت موٹی، مضبوط اور پہاڑوں کے برابر بلند اور چکنی دیوار بن گئی جس پر نہ یاجوج ماجوج چڑھ سکتے تھے، نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ ہزاروں فٹ اونچی اس دیوار کو بنانے میں سائنس کے کیا کیا علوم استعمال ہوئے، لوہے اور تانبے کی کتنی مقدار صرف ہوئی،
اتنی بلندی پر لوہے کو کیسے سرخ کیا گیا اور تانبے کی اتنی مقدار اس قدر بلندی پر پہنچانے تک کیسے پگھلی ہوئی حالت میں رکھی گئی، اور اتنی موٹی دیوار جب سرخ ہو گئی تو اس کے پاس کھڑا ہو کر پگھلا ہوا تانبا کیسے ڈالا گیا ہوگا، پھر یہ کام کتنی مدت میں مکمل ہوا، یہ سب کچھ اب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس سارے عمل میں ذوالقرنین بنفس نفیس کام میں شریک رہا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتا رہا، اور یہی سنت ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی ہے کہ آپ کعبہ کی تعمیر میں، مسجد نبوی بنانے میں اور خندق کھودنے میں بنفس نفیس برابر شریک رہے۔ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، پھر نہ ان میں یہ طاقت رہی کہ اس پر چڑھ جائیں اور نہ وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکے۔ قال هذا رحمۃ من ربی، کہا یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ گیا تو وہ اسے زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے سچا ہے۔ ذوالقرنین نے دیوار بنا کر اسے اپنا کارنامہ قرار دینے کے بجائے اپنے رب کی رحمت قرار دیا، جس کی بدولت وہ لوگ یاجوج ماجوج کے حملوں سے محفوظ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی مضبوطی کے باوجود اسے لازوال قرار دینے کے بجائے فرمایا کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے سچا ہے۔ ذوالقرنین کی بات اور دو باغوں والے بے ایمان کی بات کا موازنہ کریں، جو اپنے باغوں کو کبھی برباد نہ ہونے والا کہہ رہا تھا، تو مومن اور کافر کی سوچ کا فرق صاف واضح ہو جاتا ہے۔ اتنی مضبوط دیوار بنانے کے بعد بھی کہا جب اللہ کا حکم آئے گا تو یہ ختم ہو جائے گی۔ ذوالقرنین کی اس بات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ساری دنیا کی بادشاہت ملنے کے باوجود آخرت کی فکر ہر وقت رہنی چاہیے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہے۔ حضرت زینب بیان فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے بیدار ہوئے، جبکہ آپ کا چہرہ سرخ تھا۔ فرمایا عرب کے لیے بہت بڑی تباہی ہے، اس شر سے جو بہت قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا حصہ کھول دیا گیا اور سفیان نے 90 یا 100 کی گرہ بنائی، یعنی انگوٹھے اور شہادت کی انگلی ملا کر گول دائرہ بنا کر دکھایا۔ پوچھا گیا کیا ہم اپنے آپ میں صالحین کے موجود ہوتے ہوئے ہلاک ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں، جب برائی زیادہ ہو جائے گی۔ بخاری کی روایت ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور اس دن ہم ان کے بعض کو چھوڑیں گے کہ بعض میں ریلا مارتے ہوں گے، اور سور میں پھونکا جائے گا تو ہم ان کو جمع کریں گے، پوری طرح جمع کرنا۔ اس دن سے مراد یہ ہے کہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کے مسمار ہونے کے وقت یاجوج ماجوج سمندر کی موجوں کی طرح بے حساب تعداد میں یلغار کرتے ہوئے نکلیں گے۔ الصوری سے مراد وہ سینگ ہے جس میں فرشتہ پھونک مارے گا تو حشر برپا ہو جائے گا۔ سمندر کی موجوں کی طرح آئیں گے اور پھر سور پھونکا جائے گا، یعنی یہ قیامت کے بالکل نزدیک کی علامت ہے۔ یہ تفسیر خود نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے
السور کی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السور قرن ينفخ فیہ، سور وہ قرن ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ ابو داود کی روایت ہے۔ اور اس آیت میں جو مذکور نفخہ ہے اس سے مراد دوسرا نفخہ ہے جس سے سب لوگ قبروں سے نکل کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ ختم ہوں گے، اور پھر جب دوبارہ پھونکا جائے گا سب لوگ جمع ہو جائیں گے، یہاں یہ مراد ہے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے عین سامنے پیش کریں گے۔ یہ پیش کرنا بھی عذاب سے پہلے عذاب ہوگا۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، وہ لوگ کہ ان کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں اور وہ سن ہی نہ سکتے تھے۔ غطاء میں تنوین تعظیم کے لیے ہے، معنی ہے سخت گاڑا پردہ، یعنی اپنی عقل کی آنکھ نہ تھی کہ قدرتیں دیکھ کر یقین لاتے، اور ضد کی وجہ سے کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہ تھے کہ سمجھانے سے سمجھ جاتے۔ سورہ ملک آیت نمبر 10 میں یہ مضمون آیا ہے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے تو بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں نہ ہوتے۔ ان واقعات سے کیا سبق حاصل ہوتے ہیں لکھ کر لائیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔